تو کبھی خدا کہیں یا خدا مانے، نعوذ باللہ کہ وہ خدا نہیں۔ دیکھو منور بدایونی کیا ہمیں ہدایت بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں اصلاح، کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ حبیب یہ محب حبیب کی بات ہے۔ پڑھو صلو علیہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر۔ آؤ، میں جو حدیث بیان کر رہا تھا بخاری شریف سے، سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں فرما رہا، اللہ فرما رہا ہے۔ صحابہ سنو، جو اللہ کا پیارا بندہ فرائض ادا کرے، فرائض پر معمول کے ساتھ ادائیگی کرے اور کثرت سے نوافل پڑھے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ، تفصیل اس لیے بیان کروں کہ مطلب آپ سمجھ میں آئے اس کی ضمن میں اللہ کے ولی کی شان۔ کثرت سے کیا کرے؟ کثرت سے نوافل ادا کرے تو میں رب اس کی زبان جو وہ بولتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اللہ زبان سے پاک ہے، لیکن دیکھو حدیث کے پورے الفاظ ہیں، پڑھ لیجئے گا آپ کا، حدیث قدسی ہے۔ اللہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس کان سے وہ سنتا ہے میں کان بن جاتا ہوں، اللہ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے میں آنکھ بن جاتا ہوں، دیکھتے جاؤ، جس ہاتھ کو چلاتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں۔ مقصد کیا ہوا؟ اگر وہ کن کہہ دے کسی کو کہ تو یہ ہو جا اللہ کا ولی، تو اللہ رب العالمین اس کی اس بات کو رکھ لیتا ہے اور فیکون فرما دیتا ہے۔ تو پھر غوث اعظم کی تو شانی تو اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے، جو نوافل، وہ سرکار غوث اعظم نے مردے زندے کیے، سمندروں سے دریاؤں سے مچھلی بندوں کو آزاد کیا، تجھے اعتراض ہوتا ہے، تجھے جہنمی اعتراض ہوتا ہے، یہ کیسا بابا ہے، یہ کیسا الٹا سیدھا ہے؟ وہ ڈائریکٹ غوث اعظم پر تنقید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی میرے دوستوں، اب آئے نا، نبی تو نبی ہے، مان لیا، نبی کے علاوہ سارے ولی ہے کہ نہیں؟ صحابہ بھی ولی، اللہ کے ولی ہے نا، صحابہ بھی ولایت میں ہیں، صحابی لیکن اللہ کے ولی ہیں۔ اب دیکھیے حضور پرن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا زید، آج تو نے اپنی صبح کیسے کی؟ مقصد یہ تھا آج دن تیرا گزرا، پوچھنا آج تیرا دن کیسا گزرا۔ دیکھو اللہ اکبر، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی غلامی میں ہے، آپ کی غلامی میں نے کہا نا وہی قرب، مصطفیٰ علیہ السلام سے صحابہ کتنے قریب تھے، جانتے تھے وہ، یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں بندہ ناچیز رات کو نوافل پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، کیا تیری حالت ہے؟ بولے یا رسول اللہ واللہ، حدیث کے الفاظ ہے، واللہ سر اٹھاتا ہوں نا جنت اور دوزخوں کو مشاہدہ کر لیتا ہوں، ہوئے ہوئے سر اٹھاتا ہوں عالم دیکھ لیتا ہوں، جنت اور مشاہدہ۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، دیکھو نا آپ، اللہ مشاہدہ کر لیتے، یا آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے صحابہ ہیں، ایک نہیں ہے کئی ہیں۔ میرے دوستو یہ تو میں نے مثال دی نا، اب آؤ ایک مثال اور سمجھ لیں، یہ تھوڑی سی علمی مثال ہے، علمی مثال ہے، اس کو کرامت میں نہ لے جائیں، نہ اس کو کوئی معجزات میں لے جائیں، علمی مثال۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ولی ہے نا، ولایت میں سب سے بلند مقام، بلکہ ان کو امام الاولیاء کہتے ہیں ایک طرح سے، کہ ان سے جا کے ساری ولایتیں نکلتی ہیں۔ تو یہ امام الاولیاء کیوں؟ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ ان کی روایت موجود ہے کتب حدیث میں۔ جو میں نے ایک بات کبھی کہی تھی تو کسی قابل دنیاوی علم والا بندہ کھڑا ہو گیا، اچھی بات کی اس نے مجھے بعد میں کہا، حضرت یہ آپ نے سنائی غیر صحابی تابعین ہے نا، تو اس کا حدیث میں ذکر کیسے آ گیا؟ لاجیکل بات تھی نا بھائی، اب غوث پاک کا ذکر حدیث میں آ جائے مثال ہے تو آپ بولیں گے یار ان کا تو حدیث میں آنا ہی نہیں چاہیے، تو تھے ہی نہیں، صحابیوں کا ذکر ہوگا اور حضور کے جو ساتھی ہے ساتھی ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کا جواب یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، یہ اس لیے حدیث پاک میں آیا، یہ شان والے اللہ کے ولی بات کر رہا ہوں میں، صحابی تو تابعی تو ہیں، اللہ کے بہت بلند پائے پہ والے ولی، ان کا ذکر اس لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، اپنی حیاتی میں ذکر فرمایا، اے عمر، اے علی، مختصر، اے عمر، اے علی رکو ادھر آؤ، میرے وصال کے بعد یہ میرا کرتا مبارک لے لو اور
ایک وقت آئے گا حرم کے اندر حج ہو رہا ہوگا, وہاں ایک میرا پیارا, اے ہے اللہ کے رسول جس کو پیارا کہے تو اللہ کا بھی پیارا ہے نا, ایک میرا پیارا اویس کرن سے آئے گا مکے میں, تم ان سے ملنا. یا رسول اللہ حلیہ, سرکار نے پورا حلیہ بتا دیا ان کا, یعنی تل سے لے کے پیٹ پر معاملہ سارا بتا دیا. حالانکہ ملاقات سرکار علیہ السلام سے نہیں ہوئی, لیکن سرکار سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, عاشقوں کو تو جاتے ہیں. ہو جائے شعر, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, آمین. سرکار علیہ السلام وہ نہ جانے. میرے دوستو ایک بات آ گئی تو تمہیں فارمولہ بتا دوں, فارمولہ ایسے ہی بتا دوں بیٹھے بیٹھے. سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے مشکات میں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, اونلی ون ٹائم, ایک مرتبہ کیا کرتا ہے, درود پاک پڑھتا ہے, کل محبت سے نا, محبت ساری جگہ اس میں خشوع رضو محبت ساری چیز آ گئی. سرکار فرماتے ہیں کل جب یہ آئے گا نا, میں روز حشر میں اس کے نام اور اس کے باپ کا نام لے کر پکاروں گا. بلکہ دوسری حدیث میں اسی لیول پر ہے کہ فرشتے مجھے اس کا باپ اور اس کا نام اور اس کے باپ کا نام دیں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ پر درود پڑھ رہے ہیں. ابے بھائی کیسے خوش نصیب ہو, ایک درود پر ہی سرکار علیہ السلام کی توجہ ہو جائے تو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اللہ اکبر, ہو گیا کام. سبحان اللہ, جس نے دل سے پڑھا. تو دیکھو اب آقا علیہ السلام کی نظر بھی ہے نا اویس کرنی کے پاس مختصر, مکے حج ہوا تو گئے, پہنچے, ملے, ملاقات بھی ہوئی. اب دیکھو سوال کیا تھا, سرکار نے فرمایا, میں مقام بتا رہا ہوں, مقام ولایت, حالانکہ مقام صحابی بھی اس درجے کے کہ مولا علی اور عمر فاروق جیسی ہستی. سرکار کیا فرما رہے ہیں, تم ان سے ملنا اور اس کو بولنا میرے آقا نے یہ تحفہ بھیجا ہے, اور اویس اللہ کی بارگاہ میں میری امت کے لیے دعا کرنا, ان کی مغفرت ہو جائے. میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. توجہ کسی نے نہیں دی, ورنہ سبحان اللہ بڑا زوردار ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, کس کو کہا, مراد مصطفیٰ جس سے شیطان بھاگ جائے. سرکار فرماتے ہیں لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. اتنی عظیم ہستی کو کہہ رہے ہیں تو اس ولی کے پاس جانا, وہ جانا